بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید اظہر بخاری اور ادراک نیوز سے یہ ایکسکلوزیو انٹرویوز کا ایک سلسلہ ہے جس میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ایسی ناوگاہ روزگار شخصیات سے آپ کا تعارف اور ملاقات کروائی جائے جن کا تعلق آزاد کشمیر کے کسی بھی خطے سے ہے، لیکن انہوں نے برطانیہ میں جا کر ایک نام پیدا کیا اور ان کے بہت کارہائے نمایاں ہیں، اور جن دوستوں کے کارہائے نمایاں ہیں وہ ان کے اپنے لوگوں تک پہنچ سکیں، اس مقصد کی خاطر ہم یہ انٹرویو کرتے ہیں. آج ہمارے پاس جو شخصیت ہے وہ جناب یعقوب نظامی صاحب ہیں. آپ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، آپ نے بہت سیاحت کی ہے اور بہت فیکٹس اور فگرز کو جمع کر کے اپنی کتابوں کا حصہ بنایا ہے. سفر نامہ آپ کی ایک خصوصیت ہے. آپ جہاں بھی تشریف لے کے گئے آپ نے اس علاقے، اس ملک اور اس میں پائے جانے والے تاریخی اعتبار سے قابل ذکر مقامات کا احاطہ کیا اور انہیں اپنی کتاب کی زینت بنایا. یعقوب نظامی صاحب بریڈ فورڈ میں مقیم ہیں اور مانچسٹر سٹی کونسل کے مینیجر ہیں. ہماری خوش بختی ہے کہ یہ پاکستان تشریف لائے اپنے احباب سے ملنے کے لیے، فیملیوں سے ملنے کے لیے، تو ہم ان کے مصروف شیڈیول سے ہم نے وقت لیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا بہت فضل ہے. بخاری صاحب آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، ورنہ میں آتا جاتا رہتا ہوں اور جیسے آتا ہوں بعض اوقات خاموشی سے چلا جاتا ہوں، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو میڈیا میں آنا کم پسند کرتے ہیں، کیونکہ میں تحقیقی آدمی ہوں اور ظاہر ہے میرا شعبہ ہی وہی، اور وہ لوگ خاموش طبعی ہوتے ہیں اور خاموشی میں اپنا کام کرتے رہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ شہرہ خواہی دراصل اندر کی کسی کھوکھلے پن میں پرورش پاتی ہے، اور جو لوگ بھر جاتے ہیں انہیں شہرت کی تمنا نہیں رہتی، اور آپ بھی اسی طرح سے گمنامی میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں. ایسی تو بات نہیں ہے، کیونکہ میرا جو ہے تحقیقی کام ہے، اور تحقیق کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ مصروف رہنا پڑتا ہے، آپ کو کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، آپ کو وہ تو اس لحاظ سے آپ کو تو تنہائی ضرورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ کام نہیں ہوگا تو آپ تحقیقی کام نہیں کر سکیں گے. تو میرا جو زیادہ تر کام ہے وہ تحقیقی ہے، اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کام کرتے ہیں وہ خود بولتا ہے. صحیح. پھر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، تو جو آپ کو چیز آ جاتی ہے تو پھر لوگ خود ہی اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اگر ماضی کے ایام کی ورگردانی کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کب کا یاد ہے کہ آپ نے پہلی بار کچھ ایسا لکھا جس کو اپریشیٹ کیا گیا اور آپ نے دریافت کیا کہ آپ کے اندر کوئی رائٹر موجود ہے؟ میرے خیال میں جب میں برطانیہ گیا 82 میں، تو پاکستان میں یہاں میں میرپور میں تھا، میرے دوست و احباب تھے، لیکن جب برطانیہ گیا تو بالکل تنہائی تھی، اکیلا تھا. تو میں نے اپنے بھائی، میرے بڑے بھائی تھے سالم متین صاحب، تو ان کو میں نے خط لکھا، اور اس خط میں نے لکھا کہ برطانیہ کیسا ہے، یہاں پر میں کیسے 1-2 ہفتے میں نے گزارے. 82 کی بات؟ ہاں 82 میں. تو انہوں نے میرے اس خط کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جو آپ نے لکھا ہے، جو برطانیہ سے لوگ یہاں آتے ہیں وہ مختلف باتیں بتاتے ہیں برطانیہ، لیکن جو آپ نے باتیں بتائی ہیں وہ ان لوگوں سے مختلف ہیں. تو انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ یہ اگر آپ مجھے فردر خط لکھا کریں تو یہ ایک ہمارے لیے معلومات جمع ہو رہی ہیں. تو وہ خطوط کے بعد پھر میں نے روزنامہ جنگ لندن کے لیے 1-2 آرٹیکل لکھے، اس کو بھی پسند کیا گیا، تو پھر وہاں سے سلسلہ چلا. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے قلم میں تحریر کی روانی موجود ہے؟ یہ میں نے کبھی نہیں سوچا، لیکن میں ایک بات میرے ذہن میں ہوتی ہے ہمیشہ کہ جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں وہ میں چاہتا ہوں کہ دوسروں کو بھی دکھاؤں، ان لوگوں کو جن تک وہ رسائی حاصل نہیں ہے. مثلا بہت سے لوگ کے رشتہ دار برطانیہ میں ہیں لیکن ان کو شاید برطانیہ کا موقع نہیں ملا، تو اگر میں وہاں کی معلومات اور وہ چیزیں اپنی قلم کے ذریعے ان کو دکھاؤں، یا جن ممالک کی میں نے سیاحت کی ہے ممکن ہے وہاں تک ہر آدمی کی رسائی نہ ہوئی ہو، تو وہ میرے اگر قلم سے یا اس میں نے تصویریں بھی غالباً میں پہلا سفر نامہ نگار ہوں، یا ممکن ہے پہلے بھی کہ انہوں نے سفر نامے میں اپنی تصویریں بھی شامل کی ہیں، تو وہ صرف اس لیے شامل کرتا ہوں تاکہ جب تصویریں لوگ دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو ایک کلیئر پکچر ان کے ذہن میں آئے، وہ معلومات دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھنا ہے، کوشش بہت اچھی. تو لکھنے کے حوالے سے بھی مختلف شعبہ جات ہیں، تو خاص طور پہ سفر نامہ جو ہے، یہ آپ کو کیسے لگا کہ آپ سفر نامہ بہت اچھا لکھ سکتے ہیں؟
اصل میں یہ تو مجھے علم اب بھی نہیں ہے کہ میں اچھا سفر نامہ لکھتا ہوں یا نہیں ہے، لیکن ایک ہے کہ ریڈر پڑھتے ہیں مجھے، اور اس کا یہی ہے کہ جو میرا پہلا سفر نامہ ہے پیغمبروں کی سرزمین، اس کی 6 ایڈیشن مارکیٹ میں آئے ہیں، تو وہ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس کو، پھر جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں، ای میل بھیجتے ہیں. خود کتاب کا 6 ایڈیشن ہونا بھی اس کی پسندیدگی کا ایک سرٹیفکیٹ تو ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح انسانوں کی زندگی ہیں کہ کچھ بچے ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، کچھ پیدا ہونے کے ساتھ ہی فوت ہوتے ہیں، کچھ 100 سال کی عمر پاتے ہیں، اسی طرح کتابوں کی بھی زندگیاں ہیں. کچھ کتابیں پرنٹ ہوتے ہی وہ بس ختم ہو جاتی ہیں، 1-2 دن ان کی شہرت رہتی ہے، ان کے تقریبات ہوتی ہیں، پھر آستہ سے ختم ہو جاتی ہیں. لیکن کچھ ایسی کتابیں 1000 سال سے موجود ہیں، 2-2000 سال سے. تو وہ کتاب پر ہے کہ وہ کس معیار کی کتاب ہے. میں نے یہ پہلی کتاب 95 میں لکھی تھی، اب 21 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی تک اس کی ڈیمانڈ ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 21 سال کی کتاب کا زندہ رہنا ایک کامیابی ہے. اچھا نظامی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ فیورٹ آپ کی کون سی کتاب ہے، اور کون سی کتاب ہے جسے زیادہ پسندیدگی اور زندگی ملی ہے؟ میرے خیال میں نیچرل جو انسان ہے اس کا جو پہلا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے وہ پسند ہوتا ہے، بلو ٹھیک ہے. تو میری جو پہلی کتاب ہے پاکستان سے انگلستان تک، وہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے. اس کی کافی ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. تو ایک تو وجوہات ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے، دوسرا اس کا جو موضوع ہے اور جو اس میں مواد جمع کیا گیا ہے، جو تحقیق ہے، اور سب سے زیادہ ٹائم بھی میں نے 5 سال لگائے ہیں اس کی ریسرچ پر. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے وہ مجھے کافی پیاری. تو اس کی کتاب کو، اس کے مضامین کو کمپائل کرنے میں آپ کو مختلف کتابوں اور حوالہ جات اور لوگوں سے ملنا پڑا؟ اس کے لیے مختلف اس کی جو تحریک ہوئی ریسرچ کی، وہ یہ تھی کہ برطانیہ، وہ کتاب کا موضوع ہے کہ برطانیہ میں جو ہمارے ایشیائی لوگ ہیں کیسے پہنچے، اور خصوصاً میر پور کے لوگ. تو اس کے لیے ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ 50 کی دہائی میں کے ہیں، یعنی 40-50 سال کی بات ہے. تو جب بھی میں کسی سے بات کرتا تو وہ ہر آدمی یہی مجھے تحسر دینے کی کوشش کرتا کہ سب سے پہلے میں آیا. تو جب میں یہ پوچھتا کہ آپ کب تشریف لائے، تو وہ کہتا میں 1960 میں آیا، کوئی کہتا 59 میں آیا. تو مجھے پتہ چلتا تھا یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ میرا جو فادر ان لا ہے وہ 1940 میں انگلینڈ گئے، اور جو میری مدر ان لا ہے وہ 1956 میں گئی. میری جو وائف ہے، میرے جو بردر ان لا ہیں، یہ سب برطانیہ میں پیدا ہوئے. تو وہاں سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی جو کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہاں سے پھر میں نے دیکھنا شروع کیا کہ اصل کون ہے. تو پھر میں نے پیچھے جانا شروع کیا، اور جاتے جاتے پھر میں جو مختلف میوزیم میں گیا. تو میں بریڈ فورڈ میں رہتا ہوں، وہاں سے قریب ہے یوک. تو یوک کی آرٹ گیلری میں گیا، تو وہاں میں نے ایک تصویر دیکھی جو 1672 کی تھی، جس میں ایک ایشیائی خادم اپنی ایک مالک ہے اس کو کوئی فروٹ پیش کر رہا ہے. تو وہاں سے مجھے تصور پیدا ہوا کہ یہ بہت پرانی بات ہے، یہ کام نہیں ہے. تو وہاں سے پھر میں نے تحقیق کا کام شروع کیا، اور جیسے جیسے میں چلتا گیا تو میرے لیے میرے ایسے انکشاف ذاتی طور پر افشاں ہوئے. پھر میں میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اپنے دوست و احباب سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی یہ بات ہے، تاکہ عوام تک پہنچنے سے پہلے، پرنٹنگ سے پہلے وہ صحیح مواد سامنے آنا چاہیے اپنے حیثیت کے مطابق. تو جب دوست احباب کہتے ہیں کہ ہاں یہ پہلے ہم نے نہیں دیکھی ہے، یہ چیز ہے، یہ فلاں ہے، تو پھر اس کے مطابق میں ایشیا کے لوگوں میں کس ملک کے لوگ سب سے پہلے انگلینڈ کے آپ کی تحقیق کے مطابق؟ میرے خیال میں سب سے پہلے بنگال کے لوگ ہیں. اچھا. وہ اس لیے کہ جب انگریز آیا تو انگریز وہاں سے اس نے سٹارٹ کیا جو اپنی فتوحات ہیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے تو پرتگیز آئے اور واسکو دا گاما ہے جو 20 مئی 1498 کی بات ہے غالباً. تو وہ ادھر نہیں آیا، تو وہ ساؤتھ میں آیا ہندوستان میں. تو وہاں سے انہوں نے سب سے آخر جو فتوحات انگریزوں کی ہے وہ پنجاب ہوا، سب سے آخر جو فعال ہے. تو وہاں کے لوگ، بنگال کے یا اس علاقے کے لوگ جب آتے تھے تو بیسیکلی انگریز یہاں تو تجارت کے روپ میں آیا تھا. تو تجارت کا یہ طریقہ کار ہے کہ مال لانا اور لے جانا. یہ ایشیائی باشندے کس روپ میں وہاں وارد ہوئے؟ وہ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ تجارت، مال لین اور دین.
تو وہ انگریز وہاں سے مال لاتے اور یہاں کا لے جاتے تھے. تو اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن جہازوں کے ذریعے ہوتی تھی. تو جہازوں پر جو مزدور کام کرتے تھے وہ ایشیائی تھے اور جہازوں کے اندر بھی شعبے تھے. اس وقت جو جہاز تھے وہ کولے پر چلتے تھے, بلکہ کولے سے پہلے بھی بادبانی جہاز تھے. تو کولے کا کام پر چونکہ ہر وقت جہاز کے انجن میں کولا ڈالنا اور وہ ایک ٹیم ہوتی تھی. ایسے ڈفرینٹ شعبے تھے جہاز میں جو ایشیائی ملازمین تھے, سامان لوڈ کرنے سے لے کر وہاں سے جا کر اتارنا. تو سب سے پہلے یہ لوڈنگ کا کام شروع ہوا. اس کے بعد پھر ہمارے لوگ ایز اے خدمت. اچھا, یہ جو ملازمین کی طور پہ گئے یہی لوگ تھوڑے آسودہ ہو کے تو باقی انڈینز کے لیے صاحب لوگ یہی تھے پہلے ہمارے لوگ تو مزدور کے مزدور ہی رہے. صاحب لوگ تو وہی تھے جو انگریزوں کے, یا پھر ہمارا وہ طبقہ پیدا ہوا انگریزوں نے پیدا کیا, بلکہ جو جس کو ہم ایجوکیٹڈ اور اس وقت کے دور کے جو تعلیم یافتہ لوگ تھے, تو وہ انگریزوں نے اپنی ضرورت کے انگریز میں جنرل بات کرتا ہوں کہ یورپ کے لوگوں نے دوسرے ملکوں کو اپنا قبضے میں لیا, جس میں فرانس والے تھے. یہ کالونیلزم کا فرانس, برطانیہ, یہ پرتگال, لیکن سب سے بہتر برطانیہ والے رہے. وہ میں اس اینگل سے کہتا ہوں کہ برطانیہ والے جہاں پر گئے انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. ان کا راج بھی تو عالمگیر رہا ہے. عالمگیر رہا ہے, لیکن فرانس کے مقابلے میں فرانس جہاں پر گیا لوگوں کو تعلیم سے محروم کر دیا. اپنا بائی فورس انہوں نے فرینچ نافذ کی, جس میں الجزائر کے لوگ ہیں. فرانس سے باہر بھی فرینچ بہت جگہ میں بولی جاتی ہے تمام کالونیز میں. جی, لیکن انگریز نے یہ کیا کہ مقامی جو زبانوں ہیں ان کو اس نے فروغ دیا. اردو کو فروغ دیا. یہاں پر اردو کے انگریز نے فروغ کا باعث بنا. بالکل انہوں نے کام کیا. جو ہمارے کالجز ہیں, جو سب سے پہلا کالج ہے, اور پھر اس میں انہوں نے جو بڑے بڑے اسکالر تھے ان کو جمع کیا, جنہوں نے ہماری ابتدائی کتابیں اردو کی جو لکھی گئی, ٹھیک ہے, جس میں ڈپٹی وزیر احمد صاحب ہیں, لغت بھی ہے, گرامر بھی ہے. مولوی عبدالحق صاحب بھی. مولوی عبدالحق صاحب, یہ مولوی عبدالحق صاحب تو ابھی کی بات ہے. میں بات 17ویں 18ویں صدی کی کرتا ہوں. فورٹ ولیم کالج غالباً اردو ادب میں اس کا بڑا ذکر ہے. فورٹ ولیم کالج فرسٹ کالج تھا, جہاں پر انہوں نے ہمارے جو برین تھے قابل لوگ ان کو جمع کیا اور ان سے کتابیں لکھوائی. اور چونکہ ان کی ضرورت تھی, انگریز کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ مقامی لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے ٹرین کر کے ان کو صاحب بنا کر ان سے حکومت کرواتا تھا. ورنہ خود تو یہ 40-50 ہزار سے زیادہ نہیں تھے انگریز, لیکن حکومت مقامی لوگوں سے مل کر انہوں نے کی. تو اس کی ضرورت تھی اردو, جس کے لیے اردو اور مقامی زبانوں کو انہوں نے فروغ دیا. تو آپ کی کل مل کے ماشاءاللہ 8 کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں اور ایک زیر طبع ہے. جی, 9 کتابیں آپ نے لکھی. جی, یہ سارا دورانیہ کتنا ہے 9 کتابوں کے لکھنے؟ یہ میں نے بتایا نا کہ 1995 میں میری پہلی کتاب آئی, اور اب 21 سال کے دوران لکھ رہا ہوں. تو 20 سالوں میں 9 کتابیں. جی, تو آپ اس حوالے سے تو ماشاءاللہ بہت تیز قلم رائٹر ہیں. ایسی تو نہیں بات ہے. میرے خیال میں یہ بات ہے کہ سب سے مشکل کتابیں لکھنے کا جو شعبہ آتا ہے اس میں مواد جمع کرنا ہے, میٹیریل جو ہے. تو جب آپ کے پاس مواد ہو جاتا ہے, جیسے ایک آدمی عمارت بناتا ہے, تو اگر اینٹیں سیمنٹ اس کے ساتھ سب چیزیں ہوں تو مکان بنانا مشکل نہیں ہے. تو وہ میں میٹیریل جمع کرتا ہوں, تو جب مواد جمع ہو جاتا ہے تو پھر لکھنا تقریباً 6 مہینے 8 مہینے میں کتاب لکھی جا سکتی ہے. ناظرین, یہ بات آپ کی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا یعقوب نظامی صاحب نے ذکر کیا ہے. یہ کتاب پاکستان سے انگلستان تک برطانیہ میں آباد ایشیائی تارکین وطن کی تاریخ ہے, جو 1600 سے 2006 تک کا احاطہ کرتی ہے. اس میں آپ کی ایک بڑی خوبصورت تصویر ہے بیک ٹائٹل پہ, اور مختصر تعارف بھی ہے. اس کتاب کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اور نظامی صاحب کے یہاں جو نمائندگان ہیں ان سے یہ دستیاب ہے. اس کے بعد ایک کتاب ہے جو نظامی صاحب نے بہت بڑا ایک تاریخی مارکہ سر کیا ہے. جب ان چیزوں کو ناقدین دیکھیں گے تو وہ یقیناً نظامی صاحب کی ان خدمات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہیں گے. یہ کتاب پیغمبروں کی سرزمین ہے, جو کئی ممالک کی سیاحت کے بعد یہ وجود میں آئی ہے. نظامی صاحب, پیغمبروں کی سرزمین جو ہے اس کا بنیادی جو ماخذ ہے وہ آپ کی اسلامی تعلیمات اور ہسٹری کے ساتھ دلچسپی ہے, یا آپ خود شوق بھی رکھتے تھے
کہ مزارات پر خود حاضری بھی دی جائے اور انہیں دیکھا جائے اور لوگوں کو دکھایا جائے. اصل میں اس کتاب کا جو سبب پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ برطانیہ میں نئے نئے اس کو کہتے ہیں رمضان ریڈیو وہ قائم ہوئے. تو بریڈ فورڈ میں ریڈیو رمضان قائم ہوا تو لوگوں نے عراق کا جب ایشو پیدا ہوا 91 جنگ تو لوگوں نے پیسے جمع کیے کہ عراق کے جو ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں ان تک یہ امداد کیا. اس میں آپ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا اس کا کیا ہے. تو لوگوں نے بہت دل کھول کر ہمارے لوگ بہت ہی مخیر ہیں تو پیسے جمع ہو گئے. وہ تقریباً کوئی 70,000 پاؤنڈ تھا. بڑی خطیر رقم. اب 70,000 پاؤنڈ کو عراق پہنچانا تھا اور اس وقت جو حکومت تھی صدام صاحب کی وہ نہیں چاہتے تھے کہ بیرونی امداد میرے پاس آئے تو اس کو پہنچانا ہمارے لیے ایک مشکل تھا. تو پھر ایک گروپ تشکیل ہوا. تو اس گروپ کا مشن یہ تھا کہ ہم ظاہر یہ کریں گے کہ ہم مختلف مزارات پر حاضری دینے آئے لیکن اصل میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی مدد کی جائے. تو ہم نے پھر اپنا وہ کیش ڈیوائڈ کیا جتنا بھی لیگلی ہم ریکوائرڈ مثلاً 10-10 ہزار ہم نے رکھ دیا جو ہماری تھی. تو اس کے مطابق پھر ہم نے یہ ٹریول کیا تھا ایز اے ٹورسٹ. لیکن ٹورسٹ کا صرف لوگوں کے سامنے لیبل تھا یا حکومت کے سامنے. تو وہ پیسے لے کر ہم جب وہاں گئے تو اس کے مطابق ہم کو ٹریول کرنا پڑا. تو جیسے جیسے میں نے ٹریول جب میں سب سے پہلے ہم دمشق پہنچے. جانا ہم نے عراق میں تھا لیکن وہاں سے پہلے اگر ڈائریکٹ جاتے تو ممکن ہم پر شک ہوتا. تو دمشق جب پہنچے تو دمشق میں جب اسلامک چیزیں میں نے دیکھی مثلاً حضرت زکریہ حضرت یحییٰ کا مزار ایسے وہاں پر جو اصحاب ہمارے ہیں حضرت بلال حبشی کا مزار صلاح الدین ایوبی کا مزار. تو مجھ میں ایک دلچسپی پیدا ہوئی کیونکہ یقین جانیے کہ مجھے ذاتی طور پہ علم نہیں تھا کہ ان بزرگوں کی جو ہے مزارات یہاں پر موجود ہے. تو وہاں سے میں بازار میں گیا ایک ڈائری خریدی اور میں نے لکھنے شروع کر دی. تو وہ وہاں سے پھر مجھے پتا چلا کہ خالد بن ولید کا بھی مزار ہے حمص میں. تو میں وہاں پر گیا اسی قافلے کے ساتھ ہمارے پاس گاڑی تھی تو ہمارے پاس گائیڈ تھا. تو وہاں سے میں پتا چلا کہ حلب میں حضرت زکریا کا مزار ہے تو ہم وہاں پر چلے گئے. تو ایسے ایسے جیسے جیسے مجھے انکشاف ہوتے رہے. حضرت زینب کا مزار تھا دمشق میں. تو یہ ایسے شخصیات تھے. تو وہاں پر پھر گویا آپ کے اس سفر نامے کی جو ابتدا ہے وہ آپ کی یادداشتوں سے ہوئی جو آپ نے اس وقت وہاں پہ قلم بند کی ڈائری میں. لیکن جو میں نے پہلے بھی ایک بار کہا کتاب کا ارادہ ہو چکا تھا تب تک. جب میں نے یہ چیزیں دیکھی تو پھر میرے اندر پیدا ہوا کہ یہ اگر میں دیکھ رہا ہوں تو جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچے گے جن کو یہ ابھی تک معلومات نہیں ہیں ان تک یہ معلومات پہنچانی چاہیے مجھے. تو پھر اس سے میں نے یہ لکھنا شروع کر دیا وہاں سے. بہت اچھے. اور یہ اس کی تصاویر جو ہے یہ آپ نے خود ارینج کی ہیں جو اس کتاب کا حصہ ہے؟ وہ ہمارے ساتھ جو قافلہ تھا وہ کوئی 10 آدمی کا تھا. تو اس میں سے تو 10 اور ہمارے ساتھ جوائن ہو گئے ایسے ہی. ان کو ہمارا مشن کا علم نہیں تھا وہ ایسے لوگ ساتھ تھے. تو انہوں نے ایسے کیا کہ یہ فلم اس کی فلم بھی ہے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی تیار ہو رہی تھی. اچھا ساتھ ساتھ ویڈیو اور ساتھ ساتھ پھر فوٹوگرافی لوگ کرتے تھے جو ہمارے ساتھ تھے. تو میرا کام تھا صرف قلم کے ساتھ ان چیزوں کو قلم بند کرنا. اس کے بعد کی کون سی کتاب ہے؟ لیکن یہ صرف وہاں کا نہیں تھا. وہاں سے پھر ہم گئے بغداد میں تو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر حاضری دی. وہاں پر جو عطیات تھے ہم نے ان کو دیے. میں جو میجورٹی کی ایسے تھے کیونکہ وہاں پر لنگر ہے جہاں سے لوگ کھانا کھاتے ہیں. تو ہمارا مشن بھی تھا کہ لوگوں کو پیسے ان تک پہنچائیں. تو ہمارے پاکستان سفارت خانے کو علم تھا ہمارا مشن کا. تو راجہ اقبال صاحب ہیں کھوئیٹر کے انہوں نے ہمیں اپروچ کیا اور ان کے ذریعے پھر ہمارا ان سے رابطہ ہوا. تو ہم نے پیسے دیے. تو پھر ہم نے وہاں سے کوفہ گئے کربلا گئے نجف گئے اور پھر جو ہمارے تاریخی مقامات ہیں وہاں پر. تو وہاں سے پھر ہم نے سوچا کہ اب واپس جانے کی بجائے کیوں نہ ہم اردن میں جائیں اسرائیل میں جائیں اور بیت المقدس اور ان مقامات کی. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایسے پروگرام بنتا رہا اور بات آگے آگے بڑھتی گئی. اور یہ جو مصر کا بازار ہے یہ اسی سیم ایک ہی ٹرپ کا یہ بھی خوشہ چینی ہے؟ نہیں یہ ایسے ہوا کہ جب وہ پہلا سفر نامہ آ گیا حوصلہ افزائی ہوئی لوگوں نے اس کو پسند کیا. تو وہاں سے پھر میں نے سوچا کہ اس کا جو لنک ہے وہ مصر کے ساتھ ہے. قدیم تہذیب ہے فرعونی کی بات ہے. اور پھر ہم 3 دوست تھے تو ہم چلے گئے
میں جہاں مانچسٹر سٹی کونسل میں کام کرتا ہوں، ہمارے ساتھ ایک صومالیہ کا آدمی تھا. اس نے مجھے دعوت دی کہ مصر میں میرا اپنا گھر ہے، خالی ہے آج کل، میرے بچے ادھر ہیں، تو ہمارے ساتھ چلے وہاں قیام کریں. تو ہم وہاں گئے. اس نے ایک ہمارے لیے ڈرائیور کا بندوبست کیا، 2 ہفتے ہمارے ساتھ رہا. تو اس ڈرائیور کی وجہ سے ہماری کافی سفر کی سہولتیں پیدا ہوئی. اور سب سے پہلے تو ہم میوزیم میں گئے فرعون کی لاش دیکھنے کے لیے. تو وہ چونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہم پڑھ چکے تھے، تو میرے لیے بہت ہی حیران کن بات تھی کہ میں کھڑا ہوں اور میرے سامنے فرعون ہے، وہ فرعون جس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا اور پھر اس کو وہ غرق ہوا سمندر میں، اس کی لاش. پھر میں نے اس کی تمام چیزیں میوزیم میں یہ مدت مدید تک سمندر میں ہی کہیں کنارے کش رہی لاش بالکل وہاں ہوئی. اور اس کے بعد جو یہ ہے نا جس کو ہم پیرامڈس کہتے ہیں، آرام مصر جن کو کہتے ہیں، یہ بیسیکلی مزارات ہیں. یہ ان بادشاہوں کے تھے جو پوری زندگی بناتے رہے. کیسی ہیبت سی محسوس کرتے ہیں جب اہرام کو قریب سے دیکھا جائے کہ اتنی قدیم اور اتنی ہیوج عمارات. دیکھیے جب میں وہاں پر گیا تو دور سے جب مجھے دیکھا تو میں نے کہا کہ یہی ہے جس کی دوائی ہے. تو مجھے کوئی نہیں، کیونکہ کار پارک میں، لیکن جیسے جیسے اس کے قریب جاتے رہے تو اس کی ہماری پستی اور اس کی بلندی. لیکن جو سب سے مشکل ترین میرے سفر ناموں میں جو مقام آئے ہیں اس میں آرام مصر کے اندر جانے کا تھا. میں اس کے اندر گیا اور مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ اندر کیا ہے. تو وہ مشکل ترین تھا کیونکہ اندر اندھیرا، 4x4 فٹ کی وہ ایک آپ غار کہہ سکتے ہیں، اور 50-60 فٹ تک وہاں چلتے چلتے کوئی پتہ نہیں تھا اینڈ کہاں ہے. وہاں سے پھر ہم اوپر گئے ایسے دیوار سے چلتے چلتے. جب پیرامڈس کو دکھایا جاتا ہے تو اس کے اندر 1-2 اس طرح سے راستے اور ان کا تعین بھی کیا جاتا ہے. انہیں پر سفر ہوا. ان کے اندر جب گئے تو اس کا جو درمیان کی جگہ ہے وہاں پر تھوڑی سی کھلی جگہ ہے، وہاں پر آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. ہوا کا کیا بندوبست؟ ہوا کا میرے خیال میں کوئی نیچرل اندر تھا، اس کے لیے ہمیں اتنی نہیں تھا. لیکن بہت زیادہ ٹورسٹ تھے، سفوکیشن کا احساس ایسے تو نہیں ہوا. لیکن چونکہ جب بہت زیادہ ٹورسٹ ہوتے تو ایک خوف تھا کہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کے لیے تھا. لیکن مڈل میں پھر ہم کھڑے ہو گئے. پھر وہاں سے اسٹیئر جاتی ہیں، جیسے یہ ہمارے اچھے اچھے بادشاہوں کے محل ہیں ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا درمیان سے. تو وہاں سے درمیان میں ہے نہیں، وہ سب سے اوپر ہم چلے گئے. اچھا، تو نوک بندی ہوگا جی، اس کے تھوڑا سا نیچے جب ہم گئے تو وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے ہمیں ویلکم کیا. وہاں سے اس نے پھر ہمیں کہا کہ یہاں سے دائیں مڑ جائیں. تو وہاں سے ایک اور غار کے ذریعے گئے تو وہاں ایک کمرہ ہے، 34 فیٹ ہے، وہ 34x34. اور اس کا کمال یہ ہے کہ 34x34 کی ایک بہت بڑی پہاڑی ہے، اس کے اوپر چھت، ایک ہی چھت ہے، ایک ہی سٹون ہے اس کے اوپر. جو چھت ہے وہ ایک سٹون ہے. اور وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 34 فٹ بائی 34 فٹ کا اس کا حجم کتنا ہوگا، اس کا ویٹ کیا ہوگا. کیونکہ آرام کا جو ایک ایک پتھر ہے وہ 3 ٹن سے کم کوئی بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے 3 ٹن. وہاں پر اندر جیسے یہ گھروں میں بات ہوتے ہیں ٹب، وہ ایک ٹب ہے جس کے اندر اس کی لاش تھی فرعون کی. اچھا، ہاں. اس کے جب میں نے دیکھا وہ اب تو خالی حنوط شدہ وہاں رکھتے تھے. تو وہ بس دیکھی. اور اس کے بعد پھر یعنی اس ٹب کی لاش موجود نہیں تھی جب نہیں، اس وقت تو نہیں تھی کیونکہ جب یہ آ چکی تھی اس میں مصر کا جو ہے عجائب گھر اس میں آ چکے تھی. تو وہ جب دیکھی تو پھر مجھے خیال آیا، کیونکہ میں نے تاریخ پڑھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ انہوں نے مصر پر حکومت کی. تو پھر میں اس مقام پر گیا جہاں حضرت یوسف کو بازار میں فروخت کیا گیا. تو وہ جگہ اس وقت آثار ہیں شہر کے، وہاں پر کھجوروں کے درخت ہیں، باغات. شہر ہے یہ کوئی 32 کلومیٹر ہے اس سے جو قاہرہ ہے. تو وہاں پر اس کے ساتھ ایک بہت بڑا قبرستان ہے ان کا، فرعونوں کا. اور وہ قبرستان ہے عام لوگوں کے. عام لوگوں کو زیر زمین سرنگ بناتے تھے، وہاں دفن کرتے تھے. اور چونکہ جب امیر آدمی ہو جاتا ہے تو اس کے مختلف مشغلے بھی بن جاتے ہیں. غریب تو صرف روٹی پانی کا مشاغل ساتھ دفن تو مشاغل ان کے تھے، مثلا بلیاں پالنا، کتے پالنا، ان کو حنوط کرنا، پرندے حنوط. یہ حنوط جانور سے شروع ہوا اور انسان تک آزمائش؟ یہ میں نے کبھی اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ حنوط کرنے کی وجہ مجھے ویسے انسان نے اپنی تجربہ گاہ میں حیوانات کو یوز تو کیا ہوگا. لیکن جو حنوط کرنے کا خیال ہے وہ اس لیے پیدا ہوا کہ
کہ فرعونوں کا یہ خیال تھا وہ بقائے دوام کا تصور، بقائے دوام، کہ اگر ہماری باڈی زندہ رہے گی تو ہم بعد میں دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اور ہماری چیزیں شاید وہ برزخی جو تصورات اس وقت تھے ان میں یہ تھا کہ یہ خدمت گار اور یہ سب لوگ ان کے ساتھ بھیجے تاکہ آسانی رہے. اور ایک تصور یہ بھی تھا کہ اگر بادشاہ زندہ رہے گا تو اس کو اتنی پاور ہوگی کہ عوام بھی زندہ کر لے گا. تو اس قسم کے تصورات ہیں. یہ مصر کے ساتھ کوئی حیرت کی بھی ایک تصور جڑا ہوا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور قدیم ترین تاریخ کو دیکھ کر وہ شاید اس ترقی یافتہ دور سے نکل کے اس پرانے دور جس کو اسی کی حالت میں رکھا گیا ہے تو اس وقت کی فیلنگز بھی آدمی کو بہت عجیب ہوتی ہیں. دیکھیے میرے خیال میں فرعون جو ہمارا مصر کے لوگ ہیں وہ ابھی تک فرعونی دور سے مکمل نہیں نکلے. اچھا. وہ اس لیے کہ اب بھی مصر کے عام لوگ اپنے جو بزرگ ہیں اپنی جو قبریں ہیں وہ اپنے گھروں میں بناتے ہیں. گھروں کا جو بیسمنٹ ہے اس بیسمنٹ میں ایک کارنر ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے جہاں پر ان کے بزرگ جب دفن فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر اندر ایک وہاں دفن کر دیتے ہیں. جب دوسرا آتا ہے تو اس کو کھول کر دوسرے کو رکھ دیتے ہیں. تو اس کا ایک اب مشکل ان کو پیش آ رہی ہے. مشکل یہ ہے کہ وہ جو علاقہ ہے وہ اب بہت ہی پرانا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب لوگ نئی سٹیز میں جا رہے ہیں. اب ان کے بزرگوں کی قبریں ہیں وہ ان کو فروخت بھی نہیں کر سکتے ہیں, وہاں پر رہ بھی نہیں سکتے ہیں. تو وہ علاقہ ایک لحاظ سے ویران بھی ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا کشمکش. کتنا ایریا ہے جو قدیم طور پر ہوگی؟ قدیم طور پر کافی بڑا شہر ہے. جیسے اندرون شہر لاہور ہے, اندرون جو لاہور کا اندرون اس کے چاروں طرف چونکہ جدید لاہور ہے تو وہاں بھی ایسا ہی ہے. ہاں وہاں پر بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ درمیان میں واقع ہے. یہ بالکل وہاں پر ہے. اور وہاں پر جو ہماری جو تاریخی قدیم چیزیں ہیں وہاں پر موجود ہیں. جو بازار آپ نے دیکھا جہاں پر حضرت یوسف کا سودا ہوا اور وہ بیچے گئے وہ آج صحیح حالت میں موجود؟ وہ بازار کی جگہ باغات ہیں کھجوروں کے اور اس کے تھوڑے کچھ ستون جو ہیں کیونکہ جو اس وقت جو شہر تھے وہ بڑے بڑے ستون تھے ان کے. تو وہ جو ستون یا ان کے گیٹ تھے وہ انہوں نے محفوظ کیے ہوئے ہیں. باقی شہر ختم ہو چکا ہے. وہ ابن ممفس میرے خیال میں ممفس. تو یہ سکارا ہے قبرستان, سکارا کا قبرستان ہے اس کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فرمائیے کہ اور ایسی کون سے مقامات ہیں جو آپ کے سفر ناموں اور آپ کی کتب کا حصہ بھی بنے اور وہ آپ نے دیکھ کر بہت زیادہ جس سے انجوائے کیا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے دیکھا. بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ تاریخی مقامات کو دیکھا جائے. دیکھیے اسی سفر میں ہم نے وہ مقام دیکھا جہاں پر وہ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور حضرت موسیٰ اپنے قافلے کو لے کر وہاں سے چلے گئے اور فرعون کی جو فوج ہے وہ آگے باندھ. فرعون اسی پانی میں بہایا گیا. اسی پانی میں وہ جو 7 سمندر ہے تو وہاں اس سمندر کو اب ملا دیا گیا نہر سویز کے ساتھ جس کو سویز. تو اس نہر کے ساتھ ساتھ میں نے ٹریول کیا اور اس کو ٹریول کرتے کرتے پھر میں کوہ طور پر گیا. وہ میرے لیے ایک بہت بڑے روحانی طور پر اور میرے لیے کافی. تو کوہ طور پر جانا میرے لیے چونکہ جو اسلامک نقطہ نظر سے 2-3 پہاڑیاں ہیں جیسے غار حرا ہے, غار ثور ہے اور یہ جو, تو ان جگہوں پر میں جب گیا تو وہاں پر ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے انسان کی. اور پھر میں اس مقام پر گیا جہاں پر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی. تجلی ربانی جہاں وہاں پر ہوا, وہاں پر اب ایک بہت بڑی جگہ ہے, وہاں پر عیسائیوں کا قبضہ ہے. انہوں نے تقریباً 300 بیڈ روم پر ایک ریزیڈینشیل ہاسٹل بنایا ہوا ہے جو ٹورسٹ چاہتے ہیں وہاں پر قائم کر سکتے ہیں. تو وہاں پر وہ پودا موجود ہے جو ہرا ہے اور جہاں پر ہم کلامی ہوئی اللہ تعالیٰ سے اس مقام یہ بیری کا درخت تھا. نہیں بیری کا نہیں ہے. بیری کا وہ جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کی بات ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. یہ اصل میں جو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ وہاں سے جا رہے تھے واپس مصر میں. تو رات کا وقت تھا تو بیوی نے کہا کہ راستہ گم ہو گیا ہے تو ہمیں کوئی, تو وہاں انہوں نے ایک لائٹ دیکھی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیں میں جاتا ہوں, ممکن ہے مجھے کوئی رہنمائی مل جائے یا روشنی یا لائٹ مل جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ آگ مانگنے گیا اور خدائی مل گئی, پیغمبری مل گئی. تو جب وہاں پر گئے اس کے پاس چنگاری کے تو فوری حکم آیا کہ موسیٰ جوتے اتار دو.
تم ایک مقدس مقام پر آ گئے ہو. تو وہاں پر موسیٰ گھبرا گئے. تو جب وہ گھبراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو ان کے ہاتھ میں سوٹی تھی. تو اتنی گھبراہٹ تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں سوٹی ہے, انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں سوٹی ہے, اس کو میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں, اس سے میں پتھر گاڑتا ہوں تاکہ بکریاں. اچھا, یہ کوشچن نہیں تھا, کوشچن یہ تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے. لیکن وہ گھبراہٹ میں جیسے آپ بات کرتے ہیں تو وہ گھبراہٹ میں باتیں ہوئی. تو وہ میں نے تمام چیزیں دیکھی اور وہاں سے پھر میں کوہ دور پر گیا, میرے ساتھ دوست بھی تھے. تو میرے لیے وہ بڑی ایک عجیب اور فیلنگ تھی جس کو آپ قلم کے ساتھ بھی ایکسپریس نہیں کر سکتے اور زبان کے ساتھ بھی نہیں. اور ایک داخلی فیلنگز ہیں جن کا احساس کے ساتھ تعلق ہے, بالکل ان کا اظہار مشکل ہوتا ہے. اور جو آخری بات ہے مصر کے حوالے سے, وہ میں یہ کہتا ہوں کہ مصر میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تاریخ بکھری پڑی ہے. آپ خود ان کو فرعونوں کی لاشیں دیکھیں گے, فرعونوں کی چیزیں دیکھیں گے, فرعونوں کے جو زیورات تھے, ان کی جو بیگمات پہنتی تھی, وہ ان کا دور کوئی 1500 قبل مسیح سے پہلے. فرعون کی جو حکومت تھی وہ 3000 سال تک رہی, اور وہ 300 قبل مسیح سے 300 قبل مسیح, ٹھیک ہے, اب 200 ہے, یہ کل ملا کر 500 ہے. 300 سال اپنے یہ ان کا, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی 1000 سال پہلے کی اس وقت کی حکومت. اچھا, یہ فرمائیے کہ آپ کبھی اس ایک تفاخرانہ احساس بھی آپ کو ہوا کہ جو کام آپ دھیرے 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 کرتے چلے جا رہے ہیں, کل کا مورخ ان کتابوں کو کتنی بڑی خدمت قرار دے گا, اور آپ خاموش خدمت کے کس سفر پر ہیں جس میں نہ صرف آپ نے اسلامی دنیا کی تاریخ جو ہے اس کو تازہ کیا, پیغمبروں کی سرزمین جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک مذہبی اثاثہ بھی ہے. تو آپ کی یہ کتابیں ابھی تو شاید ان کا وہ امپیکٹ آپ نہیں ملاحظہ کر رہے ہوں گے جو کہ وقت گزرنے کے بعد آئے گا. آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایک آپ سے اللہ پاک نے بڑی خدمت لے لی؟ میں ایسے تو نہیں سوچتا ہوں. ہاں, وہ جو پہلی کتاب ہے پاکستان سے انگلستان تک, اس کا میں سوچتا ہوں کہ یہ بنیاد فراہم کرے گی, کیونکہ ایک سٹیج آتا ہے ہر انسان کا تو یہ سوچتا ہے کہ میرا ابو جان, میرا دادا جان, میرے وہ کہاں سے ہم آئے, یہاں ہی رہتے تھے, یا اس تجسس پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. تو ہمارے جو لوگ برطانیہ میں چلے گئے ہیں وہ ابھی تو 60-70 سال کی بات ہے, لیکن ممکن ہے کسی سٹیج پر ان کو یہ آئے کہ ہم کہاں سے آئے. مثلاً میں بھی 200 سال کے بعد جو ہماری آگے جنریشن ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا, تو ان کے لیے یہ کتاب مواد اور یہ ممکن ہے ان کے لیے قیمتی سرمایہ. جو نفسی کا عالم ہے جی, تو یہ ایک بد نصیبی بھی ہے کہ نوجوان طبقہ کا جو ہے نا وہ کتابوں سے دور ہو جائے. لیکن اس طرح کی کتاب اتنی دلچسپ ہو تو میرا خیال ہے کہ ایک رغبت پیدا ہوتی ہے کتاب پڑھنے کی. ہوتی ہے, وہ اس لیے کہ جو تعلیم کا لوگوں ممکن ہے کم ہو, لیکن جو تعلیمی ادارے ہیں جو گما گامی ہے وہ پہلے کی نسبت. مثلاً میری اپنی زندگی کی میں بات اگر کروں تو جب میں کالج گیا میرپور میں تو وہاں پر ایک کالج تھا, کوٹلی, بھمبر اور ارد گرد ڈڈیال ہر جگہ کے اسٹوڈنٹ یہاں آتے تھے پڑھنے کی. یہ پرانی بات نہیں ہے, یہ 72-73 کی بات کرتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں میرپور سے کوٹلی اور پورے آزاد کشمیر میں یونیورسٹیاں قائم ہو چکی ہیں, میڈیکل کالج قائم ہو چکے ہیں, انجینئرنگ کالج قائم ہو چکے ہیں. لوگوں کے اندر ایک تجسس ہے. ہمارے میرپور کی ایک طالبہ ہے, اس نے MA جو میری کتابوں پر وہ کر رہی ہے, تو اس کے اندر ایک احساس ہوا کہ یہ کام ہوا, تو اس کا MA کا جو تھیسس ہے اس نے ابھی مکمل کی ہے. پروفیسر منیر یزدانی صاحب کی نگرانی وہ کام کر رہی ہیں. اب میرے خیال میں فائنل ہو چکا ہے ان کا. تو وہ لوگوں کے اندر کہنے کا ہے کہ ان کا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ اپنا جو قیمتی سرمایہ ہے ان کو ہم محفوظ کریں اور اس کو آگے بڑھائیں. آپ کے اس کارنامے کو کہ آپ نے ماشاءاللہ 8 کتابیں جو ہیں وہ پبلک کو دی ہیں, اس کو اور کس پلیٹ فارم پہ سراہا گیا؟ آپ کے اس کام پر مزید کام, MPhil کے لیول پر کچھ کام, یا اس طرح کا کچھ سلسلہ بن رہا ہے؟ پنجاب یونیورسٹی جو لاہور ہے وہاں کے ایک طالبہ ہیں, وہ میرے سفر ناموں پر کام کر رہی ہیں کہ یعقوب نظامی بحیثیت سفر نامہ نگار. تو وہ میرے جو 6 سفر نامے ہیں ان پر ان کا تھیسس وہ کام ہو رہا ہے, تو غالباً سپٹمبر میں ان کا مکمل ہوگا. تیسری ایک اور اسٹوڈنٹس ہیں
جو کشمیر کے سفر نامہ نگار ہیں، اس میں بھی شامل ہوں، تو ان پر وہ کام کر رہی ہیں. وہ ڈاکٹر ظفر صاحب ہیں اوپن یونیورسٹی کے، تو ان کے ذریعے نگرانی کام ہو رہا ہے. یہ فرمائیں کہ کشمیر میں کوئی ابھی مورخ ایسے ہیں جو تاریخ پر کام کر رہے ہوں، یا کچھ ایسا، چونکہ جہاں تک مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ایسا نام ابھر کے سامنے ابھی تک نہیں آیا جس نے تاریخ پر ہسٹوریکل جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان پر اس طرح کا کوئی کام کیا جو آپ کے حصے میں آتا ہے. بات یہ ہے بخاری صاحب کہ میں اس کے لیے مجھے ہمیشہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ ہیں نا وہ اپنا قیمتی جو سرمایہ ہے وہ ضائع کرتے ہیں. جیسے کشمیر کی اگر بات کریں تو سب سے جو امیر ترین ریچ علاقہ ہے میر پور ہے، اور سب سے زیادہ متاثر بھی ہوا ہے، افیکٹڈ بھی ہوا ہے، کیونکہ اس میر پور کے 250 گاؤں زیر آب آ گئے، پورا علاقہ ڈیم میں آ گیا. لوگ یہاں سے کوئی جنگ میں جا کر آباد ہوا، کوئی کسی جگہ چلا گیا، کوئی برطانیہ میں آباد ہوا، تو ان لوگوں کو کوئی تاریخ مرتب نہ ہو سکی، اور لوگوں کو بھی میرے خیال میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے یہ افسوس ہے کہ میر پور کے لوگ دوسرے مشاغل میں، مثلا اگر کسی کوئی جلسہ بڑا کرنا ہو تو اس کے لیے لاکھوں بلکہ کروڑوں بھی خرچ کرتے ہیں ہم، اگر کوئی اور مشغلہ ہو اس میں بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن علمی اور تحقیقی پر ہم کام نہیں کر رہے ہیں. تو میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ اگر ایک جہاں پر ہمارے اور بہت سے محکمے کام کر رہے ہیں، وہاں پر اگر ایک ایسا سیٹ اپ کیا جائے کہ جس میں محقق لوگ، ہمارے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہے، بہت ہی قابل لوگ ہیں، مربوط نہیں کیا گیا ہے، ان کو مربوط اور ان کو وہ ٹاسک نہیں دیا گیا. تو میں یہ کہتا ہوں 3-4 اگر ہمارے جو اسکالر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پروفیسر صاحبان کافی سے 60 سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، 60 سال زیادہ عمر نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ کام کر سکتے ہیں کہ ان کو ٹاسک دیا جائے کہ بھائی دیکھو جو میر پور زیر آب آ گیا 250 گاؤں، ان کی تمام ڈیٹیلز جمع کرو، کون کون سا گاؤں تھا، کیسے تھا، وہ لوگ کہاں کہاں گئے، ان کا روٹس تلاش کرو. تو اس قسم کا کام ہو سکتا ہے. اس پر ایک باقاعدہ کام کی ضرورت ہے، بالکل کام کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں ہم لوگوں کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا ورثہ ہے، اور جو ورثہ گم ہو جاتا ہے پھر تلاش کرنے میں بہت موقع. جتنے دور چلے جائیں گے آپ وقت سے، اتنا ہی ان کا پھر شواہد اکٹھے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ جو پاکستان سے انگلستان تک ہے، اس پر میں نے اخباروں کی ایڈورٹائز تک دیکھی کہ جب ایک آدمی آپ کا ملازم ہے تو آپ نے اس کو فارغ کر دیا، وہ انگلستان میں ہے، تو وہ یہ کرتے تھے کہ اس کو پھر اخبار میں لگاتے تھے کہ میرا ایک نوکر ہے، اس کی یہ عمر ہے، اس کا یہ ہے، اور اگر کسی کو ملازم کی ضرورت ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کریں. پھر وہ لوگ اشتہار پڑھتے تھے، ان کو ملازمت دیتے تھے. تو وہ بھی ایک ہمارا تاریخی ہے. تو وہ میں نے وہ تلاش کیے، وہ اخباریں میں نے ڈھونڈی، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر میں نے تلاش کیا. تو ایسے ہی جو ہمارے فرض کرتے ہیں کہ جب ڈیم تیار ہو رہا تھا تو اس دوران تمام اخبارات کو جمع کر کے ان کو آرکائیو کر سکتے ہیں. وہ جو سیاسی بیانات آتے ہیں، جو لوگوں کا رد عمل تھا، وہ بھی ایک الگ کمپائل ہو سکتی ہے. یعنی ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس کو ہم، اگر کوئی ایسا پلیٹ فارم سر اٹھاتا بھی ہو یا کوئی عزم باندھ بھی لے لیکن وہ مالی وسائل کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس کا کیا ہمارے پاس توڑ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اور دل رکھنے والے اور اس ذمہ داری کے احساس کو محسوس کرنے والے کہ ہمارا ورثہ ہے یا اس پر کوئی ڈپارٹمنٹ بنے. تو یہاں ہمارے ہاں چونکہ آپ نے فرمایا کہ ہم چھوٹے چھوٹے اپنے نجی سطح کے جو واقعات ہیں ان پر بہت پیسہ لگاتے ہیں، لیکن یہ جو ایک تاریخی ورثہ مرتب کرنے کی بات ہے اس پر پیسہ فراہم نہیں ہوتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال میر پور کی دی ہے، ورنہ سب کو پتا ہے کہ کشمیر ہمارا بہت بڑا ایشو ہے، ہمارے مسائل ہیں، اس پر کوئی ایسی مستند کتاب یا تاریخ نہیں لکھی گئی. ویسے لوگوں نے کام کیا ہے. تو یہ بیسیکلی حکومتوں کا کام ہے کہ حکومت اس قسم کے ڈپارٹمنٹ سیٹ اپ کرے. حکومت کے پاس بہت ہی کثیر فنڈز ہیں، بلکہ ان فنڈز پر جو ہمارے ہائی لیول کے لوگ ہیں وہ یورپ میں جا کر علاج کرواتے ہیں. تو ایک ٹریٹمنٹ پر جو خرچ آتا ہے وہی پیسے کو ایک کسی ٹرسٹ کو دیں تو وہی یہ پورا کام کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں حکومتوں کا کام ہے، حکومتوں کو جہاں دوسرے مسائل وہاں پر اس کو بھی ترجیح بنیادوں پر اس پر کام ہونا چاہیے. اب تھوڑی سی نجی زندگی کی طرف آتے ہیں کہ آپ 1982 سے برطانیہ میں مقیم ہیں، اور وہاں پر جب آپ نے اپنی ایک حیثیت اور شناخت اور ایک اپنی جگہ بنائی
تو آنے والی نسل یعنی اپنی اولاد کو آپ نے کس طرح سے سیٹل کیا، ان کی تعلیم کے بارے میں کچھ بتائیے کہ بچے بچیاں جو ہیں وہ کس طرح سے آپ نے سیٹل کیے؟ میری جو شادی ہے وہ ارینج شادی ہے. منگیتر سسٹم کے میں منگیتر کی حیثیت سے وہاں پر گیا، اور جب میں وہاں پر گیا تو اس وقت منگیتروں کا ایک زوال کا زمانہ تھا، بلکہ لوگ منگیتر اپنے آپ کو کہلوانا بھی شرم محسوس کرتے تھے. تو میں ٹیلی ویژن پر یا اخبارات میں خود میں کہتا تھا کہ میں منگیتر ہوں، وہ اس لیے کہ میں کامیاب زندگی گزارا. حکومتی شعبوں میں بہت کم آفیسر ہیں جو پاکستان یا ہمارے ایشیائی ہوں، تو ان میں بھی شامل ہوں خوش قسمتی سے. اور میری کامیاب زندگی ہے. میری بیوی جو ہے وہ پروفیسر ہے انگریزی کی بریڈ فورڈ کالج میں. میری بڑی بیٹی جو پی ایچ ڈی کر رہی ہیں مانچسٹر یونیورسٹی میں، وہ مینٹل ہیلتھ میں. میری ایک بیٹی جو ہے وہ سلیسیٹر ہے. میرا داماد سلیسیٹر ہے. میرا بیٹا جو اب لیکچرر اپوائنٹ ہوا ہے کالج میں. تو یہ ایک میری کامیابی تھی. تو اگر میرے جیسا آدمی یہ نہ ایکسیپٹ کرے تو وہ لوگ جو ریسٹورینٹس میں برتن صاف کرتے ہیں، جو اور کام کرتے ہیں فیکٹری میں، اگرچہ کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسے ہی ہم احساس محرومی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ مجھے، لیکن کیونکہ میں حکومتی محکموں میں کام کرتا ہوں تو وہاں پر جو مسائل سے ہم جو میرے ذہن میں یا میرے سامنے سے گزرتے ہیں وہ مجھے کلیئر پکچر ہوتی ہے لوگوں کی. جو عوام ہوتی ہے وہ سنی سنائی باتوں پر کہ ان کے پڑوس میں یہ ہو رہا ہے فلاں یہ، لیکن مجھ تک تو وہ تمام پیپر ورک ہوتا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں، اسی لیے تو میں وہ لکھتا ہوں اس پر. اور نہ صرف یہ کتابیں لکھی گئی ہیں بلکہ ہر ہفتے اتوار کو میں کالم لکھتا ہوں ڈیلی جنگ میں لندن میں. اس کا نام ہے ولایتی ہے. اچھا. تو ولایتیوں کی اس میں باتیں بھی آتی ہیں، لوگوں کے مسائل میں ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ اکثر جو ہمارے رائٹرز ہیں وہ لندن بیٹھ کر پاکستان کی سیاست پر بات کریں گے، لیکن پاکستان میں اللہ کے فضل سے بہت بڑے بڑے رائٹر ہیں لکھ رہے، وہاں کے رائٹرز وہاں کے مسائل پر کم لکھنے والے ہیں. تو پھر اس حوالے سے ہم لوگ، میں ذاتی طور پر اس پر کام کرتا ہوں. اچھا، زندگی بہت گمبھیر اور بڑی مصروف اور ایک تگ و تاز کا دور ہے، ہر آدمی بہت بزی ہے. آپ کے یہ شعبہ دیکھ کے، تصنیف کا شعبہ جو ہے، اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. اور جب آپ کی زندگی کا عمومی طور پہ جائزہ لیا جائے تو آپ نے بہت سارے سفر کیے اور اولاد پر توجہ دی، اپنی جاب، معاشرے میں حیثیت اور کنٹریبیوشن. یہ تقسیم اوقات لوگوں سے نہیں ہو پاتی کہ اپنے اوقات کو کیسے تقسیم کریں کہ وہ جن جن شعبوں میں کام کر سکتے ہیں ان سے انصاف کر سکے. آپ نے کیا کیا؟ بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم ایکول اپرچونٹیز، ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. میں یہ ہے کہ جو میری بیگم ہے، میری اور ان کی بہت ہی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے ڈفرینٹ ٹاسک پر. مثلاً بچوں کی تربیت میں مجھ سے زیادہ میری بیگم کا کردار ہے، کیونکہ وہ خود بھی شعبہ ٹیچنگ سے وابستہ رہی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے بچے اسکول میں رہے میری بیگم نے جاب بھی نہیں کی. کیونکہ بچوں کو، بچے اولاد اللہ تعالیٰ ہر، یہ فل ٹائم جاب ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے، اور ایک بچے کو انسان بنانا یہ مشکل کام ہے. تو بیگم نے اس میں بہت محنت کی. تو اللہ کے فضل سے ہماری گڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. بلکہ ایک انٹرویو میں میری اور میری بیگم کو انہوں نے بلایا ٹیلی ویژن ایسے، وہ کہ کامیاب کپل. تو وہاں پر مجھے یہ ماننا پڑا کہ ہماری جو لو میرج نہیں ہے لیکن ہماری لو آفٹر میرج جو ہے، تو اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ میں کام کرتا ہوں. تو بیگم کی انڈرسٹینڈنگ، شادی کے بعد کی محبت جو ہے بڑی دانستہ ہے. اور اس کا یہ ہے کہ پھر مجھے بیگم سے چھٹی بھی مل جاتی ہے جب میں دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں کہ 2 ہفتے میں فلاں ٹور پر جا رہا ہوں. تو بیگم بڑی خوشی سے. لیکن اب میری کافی کتابیں آئی تو بیگم نے کہا کہ دیکھیے آپ گھومتے ہیں، اس دفعہ میں ساتھ جاؤں گی. تو اب میرے جو سفر نامہ مراکش کا ہے وہ غالباً اپنی نوعیت کا پہلا ہوگا، کیونکہ میں بیگم کے ساتھ وہ سفر کر رہا ہوں. بلکہ پہلے میں نے اس کا نام رکھا تھا بیگم کے سنگ سنگ. تو پھر دوستوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس میں سے مراکش خارج ہو جائے گا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں بیگم کے جو ساتھ ہے فلی کوآرڈینیشن کرتے ہیں، ہم دونوں مل کر کام کرتے ہیں. بلکہ اس طرح سے بھابھی کے ساتھ ہونے سے آپ کا سفر آسان ہو گیا. بالکل ایسا. تنہا میں تو اپنی ساری ضروریات کا خود ہی خیال رکھنا، تیاری، دیگر سلسلے اس میں معاونت ملتی ہے تو اپنا. دیکھیے ہم دونوں فل ٹائم کام کرتے ہیں، تو ویکینڈ سیٹرڈے سنڈے ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے.
تو ہم شاپنگ کرتے ہیں، پھر بیگم کوئی کھانا بنانا شروع کر لیتی ہے، اور اس وقت میں اپنا گارڈن صاف کرنا میں خود برش لگا دیتا ہوں. بعض اوقات مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو، تو میں نے کہا کہ برطانیہ میں نوکر تو رکھ نہیں سکتے، اور اگر گندگی میں بیٹھ کر ایک رائٹر لکھے گا تو لوگوں کا کیا تصور ہوگا. اور پھر میں نے پلانٹس، پھول وغیرہ، تو میں نے کہا کہ کافی لوگوں کو کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ذمہ داری کر کر کے اپنے ملکوں میں کھیتی باڑی کر کے تھک گئے ہیں، یہاں پر بھی آپ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو جنت کا تصور ہے وہ پھول ہیں، باغات ہیں، پانی کی نہریں ہیں، یہ سب کچھ ہے. تو اگر اس کے لیے ہم خود کام نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم جنت کے دعوے دار تو ہیں لیکن ہم نہیں جاتے اس کے لیے. تو ایسا ہے. ایک زبردست کامیاب زندگی، ایک زبردست کامیاب مصنف، تو یہ ساری چیزیں، کیا دل میں کوئی ایسی بات بھی ہے کہ جسے آپ تشنہ تکمیل کے اس زمرے میں پاتے ہیں، اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ کچھ ایسا لکھا جائے، کوئی ایسا موضوع جس پر ذہن میں کوئی لہریں اٹھتی ہوں کہ اس پر لکھنے کی خواہش ہو؟ دیکھیے، جہاں تک دنیا کی سیاحت کا ہے، وہ مجھے کوئی ایسی خواہشات ایسی نہیں رہی ہے کہ میں فلاں ملک میں فلاں چیز ہے اور اس کو میں جا کر دیکھوں. فارس پہ تشریف لے گئے آپ؟ ادھر نہیں میں گیا ہوں، لیکن ایسے میں جنرل بات کرتا ہوں کہ کچھ تاریخی لحاظ سے کچھ چیزیں کھینچتی ہیں، جیسے یہ پیغمبروں کے سرزمین ہے، کشش پیدا کرتی ہے. میں کبھی امریکہ نہیں گیا ہوں کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھے کشش لے کر، کیونکہ امریکن 300-400 سال کی بات ہے. تو جیسے ان کے شاپنگ ایریا ہیں، جیسے روڈز ہیں، وہ برطانیہ میں بھی، یعنی کوئی خاص پرٹیکولر وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو کھینچ کر لے جائے. ہاں کبھی کبھی میرے ذہن میں جو ہوتا ہے وہ اپنا وطن ہے، وہ کشمیر ہے. تو میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ یہ میرا حق بنتا ہے، بلکہ احسان قوم کو توقعات بھی ہونی چاہیے مجھ جیسے لوگوں کو کہ میں کشمیر پر کوئی اچھی سی کتاب لکھوں. تو ممکن ہے، یہ ایک میری ذہن میں خواہش ہے کہ اگر میں پورا کشمیر نہیں تو یہ جو اپنا کشمیر ہے یہ بھی جنت سے کم نہیں ہے، تو میں اس کو بھی کیوں نہ پریزنٹ کروں، اس کو بھی اچھے طریقے. ایک فرزند کشمیر کا فرض بنتا ہے کہ کشمیر بالکل ہونا چاہیے. اور یہ میرے ذہن میں ایک کہ میں اپنے کشمیر کی ڈیٹیل سے اس کی سیاحت کروں اور پھر اس کو خوبصورت طریقے سے پیش کروں. آخر میں یہ بتائیے کہ ادراک ٹی وی کے بارے میں آپ کیا تجاویز دیں گے، چونکہ ایک نیا پلیٹ فارم ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ ہم کشمیر میں ایک معیاری میڈیا ہاؤس کے قیام میں کامیاب ہوں. آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیے، آپ جو کام کر رہے ہیں، مختلف لوگوں کی انٹرویو کر رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے. جیسے آپ یہ جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، ممکن ہے کسی نہ کسی لحاظ سے کچھ یہ ایک ریکارڈ بن گئی اور کچھ چیزیں ممکن ہے لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی رہیں. اور ایسے ہی آپ یہ کام کر رہے ہیں جو بہت ہی احسن اور خوبصورت کام ہے، اس کو میرے خیال میں جاری رہنا چاہیے. اس کے علاوہ میرے خیال میں اگر ہمارے جو بزرگ ہیں، مثلا میرپور کے جو اس وقت لوگ ہیں، جیسے مثلا میرے ذہن میں ہمیشہ تیاری کر کے آتا ہوں کہ میں جسٹس ملک مجید صاحب کا انٹرویو کروں. وہ اس لیے کہ ان کی تاریخ، ان کی زندگی کی جو بات ہے وہ خود تاریخ ہے. تو اس لحاظ سے کافی سارے جو لوگ ہیں جو چلتے پھرتے تاریخ ہے میرپور کی، تو ان لوگوں کو بلانا چاہیے، ان کی انٹرویو، وہ چیزیں محفوظ ہونی چاہیے، وہ ہمارا ایسٹس ہیں. تو اس لحاظ سے دوسری ایک بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہائیلی پڑھا لکھا ایک عام ایک ذمہ دار آدمی ہے، اس کی اگر 80-90 سال عمر ہے تو وہ بھی بتا سکتا ہے کہ ڈوگرا دور میں وہ کیسے، کیونکہ وہ جس علاقے سے سفر ہوتا ہے، جو ان پر ظلم ہوا ہے، وہ بہتر طریقے سے وہ ایکسپریس کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں ان لوگوں کو بھی کور کرنا چاہیے. اور پھر ایک جو بات ہے کہ جو ہمارے برطانیہ سے لوگ آتے ہیں، اب ہم مین اسٹریم سے کٹ چکے ہیں. ہمارے بہت کم بچے ہیں یا خاندان جو واپس آتے ہیں، بچے ہمارے پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ اب تو ہمارے لیے یہ مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ ہمارے بچے اپنے ملک سے شادیاں کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کی جگہ ہمارے بچے مراکش سے جا کر شادیاں کرتے ہیں. اور اس وقت مراکش کی بہت سی لڑکیاں جو اہل میرپور کی گھروں میں ایز اے بہو بن کر آ چکی ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. اور اس کا مجھے، چونکہ میں اس میں نیٹ ورک میں ہوں، وہ مجھے پتہ چلتا رہتا ہے. پھر جب میری بیگم ٹیچ کرتی ہے تو ان کو وہ پتہ چلتا ہے یہ اسٹوڈنٹ مراکش سے آئے. تو وہ دیکھیے ہماری بدقسمتی ہے کہ جب آپ بیٹا یا بیٹی کی شادی باہر سے کریں گے تو وہ دوسرا بھی افیکٹ ہوگا. مثلا اگر میں اپنے بیٹے کی شادی ایک انگریز سے کروں تو ایک اہل پاکستان یا اہل میرپور کی ایک بیٹی محروم ہو جائے گی ایک اچھے رشتے سے. تو یہ ہمیں ایسی سہولیات پیدا کرنی چاہیے
اٹریکشن پیدا کرنا چاہیے. ہمارے بہت سے لوگ اپنے وطن سے بدزن ہیں. یہ لوگوں کی وجہ سے نہیں, ایک تو سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں, کچھ ایسے حادثات ہمارے لوگوں کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں. میں مثلاً خود ایک بات کرتا ہوں کہ میر پور میں مجھے حکومتی سطح پر ایک پلاٹ 92 میں الاٹ ہوا. اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ میں ایک مکان بناؤں, میری بیٹیاں ہوں گی تاکہ ہم آباد کریں, تاکہ وہ اپنے کلچر میں. اب وہ 24 سال ہو گئے ہیں اس کو, ابھی تک مجھے اس کی الاٹمنٹ نہیں ملی, ابھی تک میری نشاندہی نہ ہو سکی اس کی. تو 24 سال میں جس کی نشاندہی نہیں ہوگی تو وہ آگے بھی نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے پیسے بھی جمع کروا دیے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو ہمارے سیٹلمنٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرے, ایشیائی لوگ جو برطانیہ میں آ چکے ہیں ان کے لیے اچھے اچھے ٹاؤن لوگوں کے پاس پیسے ہیں, ان انٹیگریشن بہت ضروری ہے, لوگوں کے ساتھ ملیں. میری فیملی ایک ہفتے سے 10 دن سے ہم یہاں پر ہے, وہ 10 دن میں ایسے بہت ہی کلوز ہو گئے ہیں, ان کے کزنس ملنا جلنا اور ان کی زبان. اب وہ یقیناً دوبارہ آئیں گے. تو اس قسم کے ہمیں یہ چیزیں مہیا کرنے چاہیے. اور پھر ایز اے میڈیا یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں کو کہیں. اور ان کا ایک فائدہ بھی ہے, ہم جب لوگ آتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں, ہم چیزیں خریدتے ہیں, اس سے کاروبار چلتا ہے, اس سے پیسہ آتا ہے جو اب کم ہو رہا ہے. اچھا, ہم نے اس پر دانستہ طور پر یہ کوشش کی ہے کہ اوورسیز رائٹس کے نام سے ایک پروگرام ہو جس میں ہمارے پاس برٹش لوگوں کے مسائل پر بات ہو, اور اس پر چیف جسٹس صاحب اور چند سینئر وکلاء جو ہیں ان پر ایک پینل موجود ہو, ہم انہیں لیگل رہنمائی فراہم کریں. اور وہ سارا ایک برٹش دوست ہیں ہمارے جو آج کل برطانیہ میں گئے ہوئے, وہ اس کے اینکر پرسن کے طور پہ ہم نے رکھے. اور یہی ایک دوست احباب میں جب بات ہوتی تھی تو ہم اس ضرورت کو محسوس کرتے تھے کہ برٹش لوگوں کو اپنی جگہ پہ ڈارس بنانے کے لیے, اظہار خیال کے لیے یا اپنے مسائل بیان کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. تو وہ ادراک ٹی وی انشاءاللہ پلیٹ فارم فراہم کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ نابغہ روزگار شخصیات کے حوالے سے بھی ہم نے ایک پروگرام ترتیب. تو انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ ہم ان خطوط پہ کام کریں جن پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. میں آپ کی آمد کا بہت ممنون ہوں, آپ نے وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا اور ادراک ٹی وی پہ تشریف لائے, یہ ہماری عزت افزائی ہے. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. میں آیا اور آپ نے باتیں کی. ممکن ہے بہت سے لوگ, اگرچہ آپ نے تو مجھے بتایا کہ میں اتنی کتابوں کا رائٹر ہوں, لیکن ممکن ہے سب کو یہ علم نہ ہو. تو یہ آپ نے میرا تعارف آپ نے عوام تک پہنچایا, اہل میر پور تک پہنچایا, تو بات سے بات نکلتی ہے اور یقیناً یہ بات آگے چلے گی. اور بیسیکلی جو میں سوچتا ہوں وہی بات جو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. صرف عمل کی ضرورت ہے, باقی ہمارے پاس سب کچھ ہے. ناظرین گرامی قدر, یہ تھے یعقوب نظامی صاحب جو آج ہماری اس بزم کے مہمان تھے. یعقوب نظامی صاحب کی شخصیت اتنی ہماگیر ہے کہ کسی ایک نشست میں اس شخصیت کا احاطہ ممکن نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ برطانیہ سے جو دوست ہمارے, جو بھائی پاکستان تشریف لائیں اور ان کی خدمات بھی ہوں, تو ہم انہیں انٹرویو کریں, عوام کے ساتھ ملاقات کا ایک موقع دیں تاکہ عوام ان کی خدمات اور کارہائے نمایاں سے آگاہ ہوں اور ان کی خدمات کا صحیح معنوں میں جو حق ہے وہ بھی ادا ہو. نظامی صاحب سے ملاقات بہت اچھی رہی لیکن وہ حق ادا نہیں ہو سکا. ہم کوشش کریں گے کہ نظامی صاحب کی کتابوں پر ہم پروگرام کر سکیں. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو عوام کا پلیٹ فارم ہے, اور عوام میں سے جو لوگ خواص پہ داخل ہو جاتے ہیں ان کی خدمات کا ذکر رہنا چاہیے, اسے سراہنا چاہیے. حفیظ جالندھری نے کہا تھا کہ سخن کی قدردانی زندگانی میں نہیں ہوتی, یہاں جب شمع بجھ لیتی ہے تب پروانہ آتا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کارہائے نمایاں سر انجام دینے والے دوست احباب بھائی, ان کی زندگی میں یہ اعزازات ان تک پہنچے, ستائش بھی ان کی زندگی میں ان کے سامنے آئے. تو انشاءاللہ یہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. اگلے پروگراموں میں ہمارے ساتھ نئے مہمان ہوں گے اور ان کے ساتھ دلچسپ اور مفید بات چیت ہوگی. تب تک اظہر بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Mm-hmm.